السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عزیزاللہ خان ہے۔ آج ہم آپ کو ایک مثالی باپ، ایک آئیڈیل باپ کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ مثالی باپ، آئیڈیل باپ کیسے بنا، اور اس کی کہانی سن کر ضرور والدین سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک آئیڈیل باپ کیسا ہوتا ہے، آئیڈیل والدین کیسے ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہوتی ہے، بچوں کی غلطیوں کو درگزر کیسے کرنا ہوتا ہے، اور بچوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کر کے ان کے ساتھ دوبارہ کیسے اسی طریقے سے بلکہ پہلے سے بھی اچھی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دوازارہ کے والد مہدی علی کاظمی کی۔ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر دوازارہ اور اس کے والد مہدی علی کاظمی کی ہے۔ دوازارہ اور ظہیر احمد، جن کا کیس 1 سال پہلے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوا تھا، اور آپ کو اس کی کہانی کا پتہ ہوگا کہ دوازارہ اور ظہیر پب جی گیم کھیلتے ہوئے ان کی دوستی ہوئی، اور دوستی سے یہ محبت میں تبدیل ہو گئی، اور بعد میں دوازارہ اپنا گھر چھوڑ کر ظہیر کے پاس اوکاڑا چلی گئی۔ خیر، دوازارہ کے والد مہدی علی کاظمی نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور FIR درج کرائی، اور اس کا مطالبہ تھا کہ اس کی بیٹی کو ورغلایا گیا ہے اور اس کو واپس کیا جائے۔ بہرحال مختلف میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا پر یہی چرچا رہا کہ دوازارہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور ظہیر کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ دوازارہ کے والد مہدی علی کاظمی نے کافی ایفرٹ کی، سندھ ہائی کورٹ گئے، سوشل میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی، اور بالآخر ان کو اپنی بیٹی کچھ عرصہ پہلے واپس مل گئی تھی اور وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ کہانی کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، جس ایسے کیس میں کہ دوازارہ اپنے گھر سے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف ظہیر کے پاس چلی گئی، اور وہاں پہ اس نے نکاح بھی کیا جو کہ بتایا جاتا ہے، اور وہ ظہیر احمد کے ساتھ رہنے کو تیار بھی تھی۔ لیکن اس کا والد بار بار یہی کہتا رہا کہ دوازارہ جو ہے یہ اپنی مرضی سے نہیں گئی ہے، اس کو برین واش کیا گیا ہے، اس کو ورغلایا گیا ہے، اس کو اغوا کیا گیا ہے۔ بہرحال مختلف طرح سے مختلف جگہوں سے مختلف باتیں ہوتی رہیں کہ یہ شیعہ سنی کیس ہے، یا یہ جو کیس ہے اس میں دوازارہ کے والد جو ہیں یہ اور طریقے سے چیز کو لے رہے ہیں، اور وہ دوازارہ کو اپنی زندگی نہیں جینے دے رہے۔ مہدی علی کاظمی صاحب جو کہ دوازارہ کے والد ہیں، انہوں نے اس پر ہمت نہیں ہاری اور اپنی کوشش میں لگے رہے، اور بالآخر کامیاب ہو گئے، اور آج آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس ساری کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بچے اپنی کوئی غلطی کرتے ہیں، بچے جب بیٹا یا بیٹی گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں کسی مسئلے کی بنیاد پر، جیسے کہ دوازارہ اس اپنی محبت میں گرفتار ہو کر گھر سے نکلی، تو ہم عموماً معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو اپنے آپ سے آگ کر دیتے ہیں، گھر سے آگ کر دیتے ہیں، جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہم بچوں کی غلطی کو صرف ان کی غلطی سمجھتے ہیں، اپنی غلطی نہیں سمجھتے۔ اپنی غلطی کیسے ہوتی ہے کہ جو معاشرہ ہوتا ہے، ایک اس کی طرف سے جو آپ کا بچہ ہوتا ہے یا آپ کو ہوتا ہے، ایک میسج ملتا ہے، آپ کا برین واش کیا جاتا ہے، اور ایک بچوں کا جو آپ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایک والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، اگر آپ بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں دیتے، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، اور ان کو اچھے یا برے کی تمیز نہیں سکھاتے، تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہمارے دشمن ہیں، اور پھر جو باہر کا بندہ ہوتا ہے وہ جب ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، وہ ان کو اپنی محبت کے جھانسے میں جھانسا دیتا ہے، اور وہ اس محبت میں گرفتار ہو کر گھر سے بغاوت کرتے ہیں، والدین سے بغاوت کرتے ہیں، اور گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں سارے والدین، ہمارے جو معاشرے کا ٹرینڈ ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی غلطی ہے، وہ اس غلطی کو اپنی غلطی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ وہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچوں کو اگر محبت میں آ کے کوئی لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں، تو والدین عموماً ان بچوں کو یا تو قتل کرا دیتے ہیں، یا ان سے لا تعلق کی اعلان کر دیتے ہیں، اور ان سے ہمیشہ کے لیے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے نہیں، جبکہ اگر یہی والدین اپنے بیٹا یا بیٹی کو
پیار محبت سے رکھیں، ان کے ساتھ دوستی کا ناطہ بنا کے رکھیں، ان کو تربیت دیں، ان کی ہر بات کو سنیں سمجھیں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں، ان کو دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں اور وہ کس کمپنی میں جی رہے ہیں۔ اگر آپ والدین اپنے بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پر نگاہ نہیں رکھیں گے اور ان کو بے جا جو ہے ان کو کھلی چھوٹ دے دیں گے تو پھر ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوں گے جیسا کہ 2000 اور ظہیر احمد کا واقعہ ہوا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی برین واش نہیں کرتے، ان کو تربیت نہیں دیتے، تو پھر معاشرہ تربیت دیتا ہے، اور معاشرہ بعض اوقات ایسی تربیت دیتا ہے کہ جو کہ والدین کے لیے اور گھر والوں کے لیے بڑی ایک دردناک ہوتی ہے، ان کو پھر اس کے میں مستقبل میں بڑا ایک بھیانک سبق ملتا ہے، جیسا کہ ظہیر احمد اور 2000 کے کیس میں ہوا۔ لیکن میں یہاں پہ 2000 کے والد کو ایک آئیڈیل والد کا خطاب دوں گا کہ اگر آئیڈیل والد نہ بنتے اور وہ بھی معاشرے کے عام مردوں یا والدین کی طرح ریئیکٹ کرتے اور اپنی بیٹی سے لاطاقی کرتے یا اپنی بیٹی کو قتل کرنے کے لیے ختم کرنے کا کوئی پلان کرتے تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے، جیسا کہ معاشرے کا عام ٹرینڈ ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے بیٹی کے ساتھ اچھی دوستی نہیں کی، اس کے والدین نے سمجھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں سنا، انہوں نے ہم اپنے بچوں کو جب موبائل دے دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو زندگی کی تمام سہولیات دے دی ہیں، اب ہمارا کام ختم ہوا۔ جبکہ آپ اپنے بچوں کو چاہے اسکول بھیجیں، چاہے کھیلنے بھیجیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے موبائل یوز کر رہے ہوں، آپ ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں۔ جب آپ ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی کہ آپ ان کی تربیت اور ان کو وہ صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں کہ بچے آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا غلط رسپانس نکلے، غلط نتیجہ نکلے، تو اس لیے آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اور بچہ جو کہ امیچور ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو وہ اپنی رو میں چلا جاتا ہے، اس کو جو چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تک والدین اپنے بچوں پر نظر رکھ کے اس کو بتائیں کہ نہیں تو پھر ایسی غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ بہرحال میں 2000 کے والد مہدی علی کاظمی کو اس معاملے میں شاباش دوں گا، ان کو ایک آئیڈیل والد کا درجہ دوں گا کہ انہوں نے نہ صرف اپنی بیٹی کی غلطی کو معاف کیا، اس کو اون کیا، اس کو گھر واپس لے آئے، انہوں نے معاشرے کی باتیں سنی۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ناک کٹ گئی، انہوں نے اپنی اس مصنوعی ناک کٹنے کا جو ہے اس کا بھی رد کر دیا اور اپنی بیٹی کے لیے ہر قسم کی جو بدنامی تھی اس کو سہا ہے اور اپنی بیٹی کو واپس لا کے اس کو اون کیا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہ رہے ہیں، عید منائی ہے۔ اور یہ سب والدین کے لیے ایک سبق ہے کہ بچے اگر غلطی کریں تو ان کی غلطی کو آپ نہ صرف معاف کریں، اس کو سیدھا ٹھیک کریں اور ان کے ساتھ دوستی کا تعلق بنائیں تاکہ دوبارہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ بہرحال مہدی علی کاظمی صاحب آج تمام والدین کے لیے ایک آئیڈیل والد کا درجہ رکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں سب والدین کو ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنے بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے، ان کو اون کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اور ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ ایسی غلطیاں دوبارہ نہ ہوں۔ شکریہ۔